बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 फरवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है और उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ और बड़े पैमाने पर जो उनकी तरफ से जालसाज़ी की जा रही थी और उस जालसाज़ी में मुलव्वस एक बड़ा सीनियर अफसर भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। बड़ी अहम तफ़सीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे जनूबी पंजाब में हज़ारों एकड़ ज़मीन कब्ज़ा माफिया से छुड़वा ली गई है, उसकी जो तफसीलात हैं और ये एक दिन में इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एक केस है जिसको हम साथ लेकर चल रहे हैं और वो मोहसिन बेग का केस है। और मोहसिन बेग के केस में FIA हुकाम के पास और मारगला थाने में जो इंक्वायरी कमेटी के लोग गए थे, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर गए थे इंक्वायरी करने के लिए। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि FIA हुकाम, SP सदर, SHO मारगला थाना और बाकी जो ज़ख्मी जो मज़रूब गवाह है, जो मज़रूब अहलकार है FIA का, उन सब लोगों ने अपनी अपनी जो मजिस्ट्रेट के सामने अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी थी। उसमें जो मोहसिन बेग ने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है, उसको सुन के इंसान को रोना आ जाता है। इतना दर्द, इतना दुख, इतनी तकलीफ़ जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। मोहसिन बेग की तरफ से जो तफ्तीश में ये कहा गया कि 16 फरवरी की सुबह 9:15 बजे नामालूम अफराद मेरे घर में दाखिल हुए। अब सुबह 9:15 बजे ना, कोई ये नहीं बात कि सुबह 4 बजे 5 बजे, सुबह 9 बजे नामालूम अफराद मेरे घर दाखिल हुए। बीवी बच्चों के शोर से मेरी आंख खुली क्योंकि मैं सो रहा था। मोहसिन बेग ने कहा कि जब उन्होंने दरियाफ्त किया तो नामालूम अफराद ने बताया कि वो FIA के अहलकार हैं। इन अहलकारों ने कहा कि आपको गिरफ़्तार करने आए हैं, जबकि FIA अहलकारों के पास वारंट नहीं थे, जिसके बायस झगड़ा हुआ क्योंकि ख़ुद को FIR अहलकार कहने वाले दीवारें फलांग कर घर में दाखिल हुए थे। मोहसिन बेग ने इंक्वायरी टीम को बताया कि उन्हें कुछ रोज़ से धमकियाँ दी जा रही थी। उन्होंने 15 पर कॉल करके पुलिस को बताया। अब एक चीज़ आप जानते हैं कि इतने ये बड़े पैसे वाले लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, इनके घरों में CCTV कैमरे अपने लगे होते हैं। FIA जब कोई रेड करता है, FIA साइबर क्राइम ये सारी चीज़ों को डील करते हैं। क्या वो इतने बेवकूफ़ हैं कि वो इनके घर पर रेड करने के लिए जो 4 दीवारी है उसको फलांगेंगे और 4 दीवारी फलांग कर इनको गिरफ़्तार करने जाएंगे? उनको क्या लगा इतना बड़ा रिस्क लेने का? उनको नहीं पता कि ये मामला, अगर ये जो वीडियो है CCTV ये फुटेजेस वायरल हो गई तो FIA का पूरा इदारा तबाह हो जाएगा। इस मीडिया माफिया ने उसको इतना उठा लेना है। ऐसा तो कुछ था नहीं। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ रोज़ से धमकियां भी दी जा रही थी। मोहसिन बेग ने कहा उन्होंने 15 पर कॉल करके पुलिस को बताया कि घर में डाकू घुस आए हैं। इस दौरान SSP ने जब अपना तारुफ कराया तो मैंने उससे वारंट दिखाने पर साथ चलने की पेशकश की। मोहसिन बेग ने कहा कि SSP कमरे में ले आया जहाँ SHO के कमरे में 6 से 7 FIA अहलकारों ने मुझ पर तशद्दुद किया, जिसके नतीजे में मेरी नाक की हड्डी, 2 पसलियों को नुकसान पहुंचा, जबकि मेरी आँखों से खून रसने लगा, जिसके बाद अब एक आँख से मुझे कम नज़र आता है और मैं अंधा हो गया हूँ। मोहसिन बेग ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताया कि पुलिस रात 2 बजे तक मेरे मेडिकल के लिए पिम्स और पोली क्लिनिक के चक्कर लगवाती रही। तहकीकाती टीम ने को कहा कि मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, तशद्दुद हुआ है और ज़्यादती हुई है। तहकीकाती कमेटी ने तमाम बयानात कलम बंद किए और इस मकसद के लिए टीम ने ना सिर्फ थाने का दौरा किया बल्कि रिकॉर्ड का जायज़ा लिया, मुख्तलिफ जो रजिस्टर हैं पुलिस थाने में उनका जायज़ा लिया और इसके अलावा जो सेफ सिटी कैमराज हैं उनको देखा गया, उनकी वीडियोस को लिया गया और ये सारी की सारी चीज़ें देखी जा रही हैं इदारों की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से। पुलिस ने मुतलका थाने में साफ़ियों समेत हर किसी के दाखिले पर भी उस वक्त पाबंदी आयद कर दी जब मोहसिन बेग के तहकीक हो रही थी, इंक्वायरी हो रही थी। अब जानते हैं कि थानों में वैसे भी सहाफ़ियों को जाने की इजाज़त नहीं होती, नहीं तो ये लाइव हर मुलज़म से ये लाइव प्रोग्राम करेंगे और ये केस फिर ऐसे ही चलते रहेंगे। FIA अहलकारों ने मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड कराया गया अपने बयान में ये कहा है कि मोहसिन बेग ने FIA टीम को यरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया और गिरफ्तारी से बचने के लिए साथियों और बेटे के हमरा हमला किया, जो कि सख्त ज़्यादती है।
اب یہ بیانات قلم بند ہو گئے ہیں، اور یہ بیانات قلم بند ہونے کے بعد کل سوموار کو یہ جو رپورٹ ہے، آج رپورٹ مکمل کر لی جائے گی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کی جائے گی، اور پھر اطہر من اللہ صاحب اس کے اوپر کوئی لینڈ مارک ججمنٹ لے کر آئیں گے، کیونکہ معاملہ صحافیوں کا ہے۔ پھر جنوبی پنجاب میں ہزاروں ایکڑ زمین کا جو سرکاری زمین کا قبضہ واگزار کروایا گیا ہے، اور یہ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر جو قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں، اس میں جنوبی پنجاب میں ہزاروں سرکاری اراضی پر جو غیر قانونی قبضے تھے قبضہ مافیا کے، ان کو چھڑا کر پارکس اور ریزرو میں بدل دیا گیا ہے، اور یہ رپورٹ سامنے آئی ہے۔ اس میں جو گرینڈ آپریشن کیا گیا، مظفر گڑھ اور توسہ شریف میں ہزاروں ایکڑ سرکاری کا جو زمین ہے وہ قبضہ مافیا سے واگزار کروائی گئی۔ مظفر گڑھ میں 30,000 ایکڑ، آپ اندازہ لگائیں، سرکار کی زمین ہے، اور کس طریقے سے ان قبضہ مافیا نے، اور یہ سیاسی قبضہ مافیا تھا، یہ سابق حکمرانوں کے جھنڈے کے نیچے سارا کچھ ہوتا رہا، اور صرف ایک ضلع میں 30,000 ایکڑ سرکاری اراضی واپس لی گئی۔ خالی کروائی گئی اراضی جزیروں، شکار گاہوں اور جنگلات پر مشتمل ہے۔ 62 افراد نے سرکاری زمینوں پر کئی سال سے قبضہ جما کر ذاتی شکار گاہیں بنا رکھی تھیں۔ مذکورہ زمین کو خانپور وائلڈ لائف پارک میں بدل دیا گیا۔ خانپور وائلڈ لائف پارک میں اب 30,000 ایکڑ پر محیط ہوگا۔ وائلڈ لائف پارک کی حفاظت کے لیے مقامی نگہبان بھی بھرتی کیے جائیں گے۔ توسہ شریف میں 7,000 ایکڑ اراضی واپس لے کر توسہ بلائنڈ ڈولفن ریزرو بنا دیا گیا ہے۔ 7,000 ایکڑ شامل ہونے سے توسہ بلائنڈ ڈولفن ریزرو کا مجموعی علاقہ 61,000 ایکڑ ہو گیا ہے۔ 62 افراد نے لاشاری جنگل میں 7,000 ایکڑ پر مشتمل جزیرے کو نو گو ایریا بنا رکھا تھا۔ مذکورہ آپریشن میں ضلعی انتظامیہ، مقامی پولیس، محکمہ جنگلی حیات اور وفاقی محکموں کی مدد لی گئی۔ اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم اور وزیر مملکت برائے ہاؤسنگ شبیر قریشی بھی وہاں پر پہنچے موقع پر، اور انہوں نے سارے وہاں پر جو کارروائی تھی جو زمینیں واگزار کروانے کی، اس کا بخود جائزہ لیا۔ معاون خصوصی ملک امین اسلم نے آپریشن کا جائزہ لیا اور ضروری ہدایات جاری کی، اور دونوں وزراء نے جزیرے کا بھی جائزہ لیا۔ وہاں موجود غیر قانونی جو بنائی گئی تھی جو فارم ہاؤسز تھے، رہائش گاہیں تھیں، ان کو بھی حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ پنجاب اور وفاقی حکومت نے سرکاری زمین کو شہریوں کی فلاح بہبود کے لیے مختص کر دیا ہے، اور رہائشی کمروں کو فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی چوکیوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ملک اسلم کا معاون خصوصی ملک امین اسلم کا کہنا ہے کہ واگزار زمین پر اب کوئی قبضہ نہیں کر سکے گا، اور ہم ان مافیا کو نہیں چھوڑیں گے، ان مافیا کے خلاف ہم آخری حد تک جائیں گے۔ یہ 30,000 مظفر گڑھ میں اور 7,000 توسہ شریف ڈیرہ غازی خان میں، یہ 37,000۔ ایک ایکڑ میں کتنی کنالیں ہوتی ہیں؟ 8 کنال ہوتی ہے۔ ایک کنال میں 20 مرلہ ہوتے ہیں، اور یہ 37,000 ایکڑ زمین واگزار کروائی گئی ہے۔ سرکار کی زمین تھی جو مختلف مافیاز نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ اس پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اداروں کو کہ جو اتنے بڑے پیمانے پر یہ جو زمین ہے وہ واگزار کروائی گئی ہے، اور اب وہ عوام الناس کی بہتری کے لیے استعمال کی جائے گی۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے سابق MNA مسلم لیگ نون کے، ان کو سرکاری زمین کی غیر قانونی منتقلی کا جو معاملہ تھا اس پر یہ ایکشن لیا گیا ہے، اور یہ سکلین شاہ جو سابق MNA تھے، سکلین شاہ لیا سے، یہ 2013 سے 2018 تک مسلم لیگ نون کے MNA بھی رہے ہیں، اور ان کے نام پر اور ان کو جعل سازی سے 494 کنال سرکاری زمین جو ہے وہ دی گئی ہے، اور اس میں جو ڈپٹی کمشنر آفس لیا کے سپرنٹینڈنٹ ہیں محمد سعید، اس نے یہ لیا سے تعلق رکھنے والے سابق MNA سکلین شاہ کو جعل سازی سے 494 کنال زمین الاٹ کروائی، جس پر انہیں مقدمہ نمبر 16/2020 میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اور یہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بھی ہیں، مسلم لیگ نون کے سابق MNA بھی ہیں، ڈسٹرکٹ
ڈسٹرکٹ لیا میں مسلم لیگ نون کو یہ ہیڈ کرنے والے ہیں۔ ملزم نے چک نمبر 170 ٹی ڈی اے اور 172 ٹی ڈی اے میں سرکاری زمین سابق ممبر قومی اسمبلی کو منتقل کی۔ ثقلین شاہ کو منتقل ہونے والی 172 کنال اراضی کا انتقال خارج کروا دیا گیا ہے اور باقی زمین کی سرکار کو منتقلی کے حوالے سے عدالت میں کیس زیر سماعت ہے۔ اینٹی کرپشن پنجاب نے مقدمے میں نامزد دیگر ملزمان کے خلاف عدالت میں چالان جمع کروا دیے ہیں۔ ثقلین شاہ بخاری سابق MNA مسلم لیگ نون سمیت مخت مقدمے میں جو نامزد باقی ملزمان ہیں انہوں نے عبوری ضمانتیں دائر کر دی ہیں، عبوری ضمانتوں پر ہیں۔ الٹیمیٹلی وہ عبوری ضمانتیں خارج ہو جائیں گی۔ لیا میں ہی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں عبوری ضمانتیں انہوں نے حاصل کی ہیں، جبکہ جو اس میں مرکزی ملزم ہے جو اس سارے کے سارے دھندے میں ملوث تھا، جو غیر قانونی طریقے سے منتقل کروانے میں ملوث تھا، DC آفس کا سپرنٹینڈنٹ، اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اینٹی کرپشن کی طرف سے۔ محکمہ اینٹی کرپشن کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو زمین تھی وہ انتہائی قیمتی زمین ہے، سرکار کی زمین تھی اور سرکار کی زمین لیز پر تو مل سکتی ہے، رینٹ پر تو مل سکتی ہے، لیکن وہ اس کی ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جاتی عمرہ جو کیس ہے جو انہوں نے سٹے لیا ہوا ہے اور اس سٹے کے پیچھے اب یہ چھپے ہوئے ہیں اور تاریخ پر تاریخ لے رہے ہیں، اس میں بھی ان کے خلاف یہی ایلیگیشن تھا کہ انہوں نے ایک وحیدہ نامی خاتون کے نام پر وہ پراپرٹی سرکار کی زمین کا انتقال کروایا، ملکیت، اور پھر اس سے آگے خود خریدی، اور جب پہلا انتقال وحیدہ کا ختم ہوگا تو شریف خاندان کا بھی انتقال ختم ہو جائے گا، کیونکہ جو لیز کی زمین تھی وہ کیسے اونرشپ کیسے خرید سکتے ہیں سرکار کی زمین کی۔ تو یہ بالکل ویسے ہی یہاں، اور ان سب کا جو طریقہ واردات ہے وہ ایک جیسا ہے، کیونکہ ان سب نے اپنے لیڈرز سے سیکھا ہے، اپنے قائدین سے سیکھا ہے غیر قانونی کام کرنا، قبضے کرنا، غیر قانونی طور پر سرکاری زمینوں کو ہڑپ کرنا، یہ سارے کا سارا انہوں نے وہاں سے ٹیوشن لی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ عبوری ضمانت کب خارج ہوتی ہے اور یہ سابق MNA کب گرفتار ہوتے ہیں۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔